إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، حدیث جبریل کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آج کا ہمارا یہ پہلا درس ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے بال کالے تھے اور کپڑے انتہائی سفید تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھا، اپنے گھٹنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور سوال کیے کہ آپ مجھے خبر دیں کہ اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں اور اللہ نے طاقت دی ہو تو بیت اللہ کا حج کیا جائے. تو اس آنے والے نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال کر بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس سائل نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کے بارے میں خبر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر یقین کیا جائے. تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر صحابہ کو تعجب ہوا کہ سوال کر بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس نے تیسرا سوال کیا، بتائیے احسان کیا چیز ہے، احسان کے بارے میں آپ مجھے خبر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کی جائے گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو کم از کم
اتنا خیال تو رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر تصدیق کی، صحابہ نے تعجب کیا۔ اس کے بعد سائل نے کہا قیامت کے بارے میں آپ مجھے سمجھائیں اور بتائیں، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ پوچھے جانے والے کے مقابلے میں پوچھنے والا ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس نے پانچواں سوال کیا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لونڈیاں مالکن کو جنم دیں گی، ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، فقر و فاقہ کے مارے ہوئے، بکریوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ تو نبی نے بیان فرمایا یہ تو جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس روایت کی روشنی میں دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت میں مکمل دین کے بارے میں تعلیم دے دی گئی ہے۔ دین اسلام کے تین مراتب ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ ان تینوں باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ دروسوں میں بیان کریں گے۔ اس روایت سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ معلم کو کیسا ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ علمی مجلسوں کا ادب اور احترام کیا ہونا چاہیے۔ ایک ایک کر کے ہم تینوں باتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر ایک، طالب علم کیسا ہو؟ طالب علم اس کا ظاہر اور باطن دونوں پاک، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے کپڑے بالکل سفید تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ بیٹھے تو آپ علیہ السلام کے گھٹنوں سے انہوں نے گھٹنے لگا لیے۔ تو علم کے حاصل کرنے کا یہ ادب ہے کہ انسان دو زانو ہو کے بیٹھے اور عاجزی کے ساتھ بیٹھے، استاد کا ادب اور احترام کرے۔ اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنے والا نوجوان ہے، اس لیے کہ اس کے بال انتہائی کالے ہیں۔ تو جوانی کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، خاص طور پر دین کے علم کو بھی جوانی کی عمر میں سیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو سوال کو ذریعہ بنایا جائے اور سوال کے ذریعے دین کے علم کو حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو جاننے والوں سے تم سوال کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، نادانی اور جہالت کا علاج سوال کرنا ہے۔ تو انسان سوال کرے گا تو کچھ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنا وقت لایانی چیزوں میں نہ لگائے بلکہ کام کی چیزوں میں اپنے وقت کو لگائے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے حوالے سے اہم اور بنیادی سوالوں کو کیے، اور دین کا ہمیں پیغام بھی یہی ہے کہ ہم جب بھی دین کے بارے میں گفتگو کریں یا دین کے حوالے سے کوئی عمل کریں تو ایسا عمل کہ جس میں کسی قسم کی لایانی بات نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن اور اس کی بہتری یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ دوسری بات، معلم کیسا ہونا چاہیے؟ معلم ایسا ہو جو طالب علم کی تڑپ کو محسوس کر سکتا ہو۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طالب علم کی حیثیت سے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے گفتگو کر ہی رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سائل آیا ہے، اس کا کوئی سوال ہے، تو آپ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ طالب علم سے دلیل کی روشنی میں گفتگو کرے اور بات کو مختصر انداز میں پیش کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوالات کا جواب مختصر انداز میں دیا۔ استاد کے ذمہ یہ بات بھی ہے کہ استاد جس بات کو جانتا ہو
وہ بات دلیل کی روشنی میں بیان کرے، اور جس بات کو جانتا نہ ہو اور کوئی سوال اس سے کیا جائے تو صاف طور پر یہ کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ اہل علم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان کو اگر علم نہ ہو تو اس کا یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ علم کا حصہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کہی۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرتا ہے کہ جس میں علم کی کوئی دلیل نہ ہو، اور اگر کوئی اس کی بات پر عمل کر لے تو اس کا بوجھ، اس کا گناہ اس آدمی پر آئے گا جو بغیر علم کے لوگوں کو دین کی باتیں بیان کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سامعین کو یا مجلس میں بیٹھنے والوں کو کیا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، لیکن مجلس میں بیٹھنے والوں نے کسی قسم کا خلل نہیں کی، ادب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو سنتے رہے، اور پھر یہ کہ جبریل علیہ السلام کے سوالات کو بھی انہوں نے سنا۔ علم کی مجلسوں میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ علمی مجلسوں میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو علمی مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ دین کی بات کو سننے کے لیے بیٹھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ طالب علم اور معلم اور مستمع سننے والا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری بری ہے، اچھی اگر کوئی چیز ہے تو علم کا سیکھنے والا، علم کو سکھانے والا، یا کوئی بات اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والی ہو تو یہ چیزیں اچھی ہیں، باقی ساری چیزیں بری ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا، طالب علم بنو یا علم کے سکھانے والے بنو یا علم کی بات کو سننے والے بنو، چوتھے نہ بنو۔ تو علم کی مجلس میں اگر کوئی آدمی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی جو علم کو حاصل کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کا ذکر کیا جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو مجلسیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو یقیناً وہ لوگ جو علم کی بات کو سننے والے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 آدمی آئے اور ان تینوں کی کیفیت الگ ہے۔ ایک شخص نے مجلس کے قریب اپنی جگہ تلاش کر لی اور بیٹھ گیا، دوسرے آدمی نے مجلس کے پیچھے حصے میں جگہ اپنی پکڑ لی، اور تیسرا آدمی بیٹھنا ضروری نہ سمجھا اور چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پہلا آدمی جو ہماری مجلس کے قریب ہو کے بیٹھا، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوسرا آدمی جس نے شرم محسوس کی اور پیچھے حصے میں بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم محسوس کی۔ اور تیسرا آدمی جس نے ہماری مجلس میں بیٹھنا ضروری نہیں سمجھا اور چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے بھی اس سے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کی مجلسیں جہاں بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر شریک ہویا جائے، وہاں بیٹھا جائے، اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لی جائے۔ تو حدیث جبریل کی روشنی میں فی الوقت ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو احادیث سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔